نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 10، آیات نمبر 83 تا 90. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہمارے حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے مقابلے میں دیا. نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں ہم درجات جس کی چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. وَكُلًّا هَدَيْنَا، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت کی اس سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کے اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام والوں کو. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور الیاس کو سب صالحین میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، سب کو ہم نے فضیلت دی ہے سارے جہانوں پر. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ہدایت کے ہم نے بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں سے، اور ان کے اولادوں میں سے، اور ان کے بھائیوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو پسند کیا اور چلایا سیدھے راستے پر. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا. أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی لوگ تھے جن کو ہم نے دی کتاب اور حکمت اور نبوت. فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، پس اگر موجودہ زمانے کے لوگ نبوت کا انکار کرے تو ہم نے اس کے لیے بہت سے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں.
اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، پس ان کی ہدایت کا اقتداء کرے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف نصیحت ہے جہانوں کے لیے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 83 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو قوم پر فتح اور غلبہ حاصل ہوئی اور دلائل کی بنیاد پر قوم کو لاجواب کیا، یہ ہمارا انعام اور عطا تھی۔ اللہ کی مدد اعانت کے بغیر مسکت دلیل پیش کرنا یقیناً مشکل ہوتا ہے، لہذا کوئی بھی بندہ اپنے عقل، فہم، تقریر یا زور خطابت پر اپنے علم پر ناز نہ کرے، ورنہ بڑے بڑے فلاسفر، پڑھے لکھے جاہل ایسے ہیں جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہے، اور ان پڑھ جاہل درست عقیدہ اور نظریہ کے پابند ہے اور اپنے عقائد و نظریات پر کاربند ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل ہوتی ہے۔ ہر وقت اللہ کا فضل اور احسان مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہم پر فضل فرما، ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بے عنایت حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیسا ہستش ورق، رومی کہتا ہے بہرحال نرفع درجات من نشاء، یعنی ہم جس کو چاہتے ہیں درجات اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو پورے عالم میں اور قیامت تک آنے والے عالم انسانیت میں جو مقام عطا ہوا ہے کہ مسلمان، یہودی، نصرانی، بدھ مت وغیرہ سب پورے انسانیت وہ ابراہیم علیہ السلام کے احترام کے قائل ہے، اور انی جاعلک للناس اماما، اللہ کا وعدہ تھا۔ لیکن یہ وعدہ، یہ اللہ کا فضل، احسان اور انعام ہے، اس میں کسی کے کسب، اکتساب اور کسی کا عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 6 آیتوں میں 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد اور اکثر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور بعض آپس میں بھائی ہے۔ ان میں سب انبیاء علیہ السلام ہدایت یافتہ تھے، صالحین تھے، صراط مستقیم پر تھے، حق پر تھے، اور باطل کے سامنے انہوں نے مکمل طاقت سے جدوجہد کی ہے۔ عالم انسانیت کو بتلایا کہ ان سب کو اللہ تعالی نے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اللہ نے ان کے خدمات کو قبول فرمایا ہے۔ دین حق کے لیے ان انبیاء علیہ السلام اور نفوس قدسیہ نے قربانیاں دی، اللہ کے راستے میں اپنے وطن، اپنے برادری، اپنے اقربا، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، اپنا وقت، مال اور جان اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے مرضی کے موافق اپنا مال، جان اور وقت صرف کرے، خرچ کرے، دینی جدوجہد میں فاستبقوا الخیرات کا مصداق بن جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا اعزاز حاصل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے
اولاد میں سے ہے۔ ایک شاخ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی، اس میں تمام بنی اسرائیل شامل ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کا بیٹا سیدنا یعقوب علیہ السلام، جس کا لقب اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں جتنی بھی انبیاء تشریف لائے ہیں وہ سب اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ دوسری شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلے، اس میں سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اصل نجات، اصل عزت یا ذلت یا ثواب یا عذاب ایک انسان کی ذاتی کریکٹر اور اعمال پر ہوتا ہے، لیکن آباء و اجداد میں نبی کا ہونا، ولی کا ہونا، عالم کا ہونا، صالح کا ہونا، مبلغ کا ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے اور ایک عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ ان 17 انبیاء علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے زمانہ میں طوفان کے بعد زمین پر دوبارہ آبادی ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد وہ اس دھرتی پر، اس دنیا میں، اس عالم میں وہ آباد ہوئی۔ علامہ آلوسی تفسیر الروح المعانی جلد 7 صفحہ نمبر 211 میں بحوالے طبرانی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے کون تھے؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ 10 قرن سمجھ لیجئے 1000 سال فاصلہ ہے۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار لکھا ہے، اور وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان و ایوب، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے۔ داؤد علیہ السلام ہوئے جس نے جالوت کو، وقتل داؤد جالوتا، جالوت کو قتل کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کا بیٹا سیدنا سلیمان علیہ السلام، جس کو اللہ تعالی نے بادشاہت دی، بیت المقدس تعمیر کیا۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ابن جریر کا قول ہے کہ وہ ایوب ابن موس ابن روم ابن عیس ابن اسحاق تھے۔ مؤرخ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یوسف علیہ السلام تو معروف ہے، مشہور ہے، اور قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے، سورہ یوسف۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، قضا فی البخاری۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں حقیقی بھائی تھے، اور دونوں معروف ہے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، حضرت زکریا علیہ السلام والد گرامی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی، اور یحییٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ میں دختر اولاد شامل نہیں ہوتی، یعنی بیٹی کی اولاد جو ہے وہ نسب میں شامل نہیں ہوتی، حصے میں
شامل تو ہوتی ہے بیٹی، لیکن نسب اس طرف نہیں جاتی، باپ کی طرف نسب جاتی ہے، ماں کی طرف تو نہیں۔ پھر اس کو ذریتی ہی کی ضمیر راجع کرنا اور ذریتی ہی کہہ دینا کیسے درست ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ذریت کا اطلاق پوتوں پر بھی ہوتا ہے، نواسوں پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل اور ذریت ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ لوط علیہ السلام کو جو تھا وہ تو یہ بتیجا تھا حضرت، لیکن جواب واضح ہے، بیٹا تو نہیں تھا، بتیجا تھا، لیکن جواب واضح ہے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، عم الرجل سن ابی ہے۔ اور اس کے بعد اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر ہے، جو کہ بھی معروف ہے، مشہور ہے۔ پھر حضرت الیسع کا ذکر ہے، ان کو ابن اخطوب ابن العجوز بتلایا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا، متا، اور نینوا علاقہ کا رہنے والا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ یونس کے نام سے بھی پورا ایک سورت نازل ہے۔ پھر لوط علیہ السلام ابن ہاران ابن ازر ہے، اور یہ بتیجا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سب کو جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اور ظاہر ہے چونکہ افضل الرسل خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ امت بھی افضل ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ فضیلت ان کے اعلی عالمی زمانہم یا عالمی عصرہم، اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی تھی، اور اپنے وقت پر اپنے علاقوں میں یہ افضل ترین لوگ تھے اور کامیاب ترین لوگ تھے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر یہ لوگ شرک کرتے یا شرک کیا ہوا ہوتا تو عمل ضائع ہو جاتا، کیونکہ شرک تمام اعمال کو باطل کرتے ہیں، اور ادھر شرک کی مذمت ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکمت دیا، نبوت دیا۔ کتاب سے مراد جن سے کتاب مراد ہے، یعنی جس نبی کو جو بھی کتاب ملی، اور حکم والحکمہ سے مراد حقائق الاشیاء کی معرفت ہے، چیزوں کی حقیقتوں کی معرفت اور پہچان ہے، اور لوگوں کے درمیان درست فیصلے مراد ہے۔ اور نبی میں ظاہر ہے عموم ہے، اور رسول میں خصوص ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے معہو کتاب متجدد، اور نبی کی تعریف یہ ہے کہ انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام الشرعیہ معہو کتاب متجدد اولا، نبی کے پاس نیا کتاب ہو یا نہ ہو، لیکن رسول کے پاس نئی کتاب، نئی شریعت ہوتی ہے، لہذا ہر نبی رسول ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی میں عموم ہے اور رسول میں خصوص ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتی ہے، صاحب کتاب ہوتی ہے، اور نبی جو ہے وہ عام ہے، ان کے پاس نئی شریعت ہو یا نئی شریعت نہ ہو۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور بس ان کی ہدایت کا اتباع کیجیے۔ اصول ایمان میں، ایمان باللہ میں، کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا، ایمان بالرسل میں اتباع کیجیے، ایمان بالملائکہ میں اتباع کیجیے، ایمان بالکتب میں، ایمان بالیوم الآخرہ میں، اصول ایمان میں ان کی اتباع کیجیے۔
اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی جو صفات تھی انبیاء علیہ السلام صالحین کی، اس کو اپناؤ۔ اس کی صفات کیا ہے؟ انبیاء کی صفات میں عبادت ہے، زہد ہے، شکر ہے، تواضع ہے، تضرع ہے، صبر ہے، اخلاق حمیدہ ہے، اس کا اتباع کیجیے۔ اور پھر آخر آیات میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ اجرا، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ یہ جو میں تمہیں قرآن سناتا ہوں یا تمہیں جو اللہ کے احکامات بیان کرتا ہوں، یہ پورے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اور جب قرآن کریم پورے عالم کے لیے، سارے جہان کے لیے، سارے جنات کے لیے، سب انسانوں کے لیے عمومی طور پر نصیحت ہے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ بھی عمومی ہے۔ جب قرآن آفاقی ہے، پیغمبر بھی آفاقی ہے، تو قبلہ بھی آفاقی ہے۔ لہذا آفاقیت کی بنیاد پر خیرخواہی کی جذبے کے تحت کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، انی لکم ناصح امین، خیرخواہی کے جذبے کے تحت لوگوں کو دین کی طرف راغب کیجیے اور دین کی طرف بلا دیجیے۔